الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم اپنے سبق کا آغاز العربیۃ للطالبین المستوى الرابع کے 14ویں یونٹ سبق کی تیسری تدریب سے کریں گے۔ آج کی جو تدریب ہے اس کے اندر سوال ہے هل توافق ام لا توافق ولماذا؟ کیا آپ موافقت کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور کیوں؟ پازیٹیو اور نیگیٹیو میں جواب دینا ہے۔ يجب أن يمنح الوالد طفله مساحة من الحرية حتى يعبر عن مشاعره ويختار ما يحبه ويرغب به بنفسه بدون أي ضغوطات۔ یہاں پر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کہ والد اپنے بچے کو آزادی کا ایک حصہ مہیا کرے، یہاں تک کہ وہ اپنے مشاعر یعنی اپنے جذبات کی تعبیر کر سکے، اپنے جذبات کو بیان کر سکے اور اس چیز کو اختیار کر سکے جس کو وہ چاہتا ہے، اور بذات خود وَيَرْغَبُ بِهِ بِنَفْسِهِ بِدُونِ أَيِّ ضُغُوطَاتٍ۔ اور وہ رغبت رکھے بذات خود بغیر کسی دباؤ کے، یعنی اپنی مرضی سے اپنی خواہشات کو پورا کر سکے بغیر کسی دباؤ کے۔ وَإِلَّا سَتَزْدَادُ مُشَاغَبَتُهُ أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً۔ اور وگرنہ اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی جو مشاغبت ہے یعنی جو اس کا شرارتی پن ہے، یا اس کی جو ظاہر ہے بچے کو اگر کرنے والے کاموں میں لگائیں گے تو اچھی بات ہے، ورنہ نہ کرنے والے جائے گا، تو اس کی جو شرارتیں ہیں وہ پھر کئی گنا بڑھ جائیں گی، یعنی ڈبل ٹرپل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آگے ذکر ہے وَلَكِنْ هَذَا لَا يَعْنِي رَخَ الْحَبْلِ بِشَكْلٍ كَامِلٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الْحَزْمِ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ۔ یعنی یہ ساری گفتگو ایک بچے کے حق میں ہو رہی ہے کہ بچے کو آزادی دی جائے، لیکن اس کے بعد یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے، اس کا یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہے کہ شکل کامل یعنی پوری طور پر رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے، یعنی بالکل ہی ڈھیلا نہ چھوڑا جائے، بچوں کو بالکل ہی آزاد نہ چھوڑا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ بعض امور کے اندر سختی اور پختگی ہونا لازمی ہے۔ یعنی یہ ہمارا ایک پیراگراف تھا جس کے اندر صاحب کتاب نے اس کو تحریر کیا ہے کہ یہ تحریر آپ کی رائے میں ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں ہے، آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اس پر ہم نے تحریر ڈالی ہے، وافقو کے ساتھ جی میں اتفاق کرتا ہوں۔ لِأَنَّ الطِّفْلَ يَحْتَاجُ إِلَى الْحُرِّيَّةِ لِيُعَبِّرَ عَن نَفْسِهِ۔ میں متفق ہوں، میں موافقت کرتا ہوں اس بات سے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو اپنی بات کے اظہار کے لیے آزادی کی ضرورت ہے، یعنی بچہ اس چیز کی طرف حاجت مند ہے کہ اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے اس کو آزادی دی جائے، ورنہ بعض اوقات روب دبدبہ اتنا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے معافی نفس کو بیان نہیں کر سکتا، اپنی رائے کو، اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن فی حدود معقولۃ حتی لا یتجاوز الادب، لیکن ایک مناسب حد کے اندر تاکہ وہ ادب سے باہر نہ ہو۔ جیسے کئی والدین کا رویہ ہوتا ہے، ان کا انداز ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو اپنے دوستوں کی طرح رکھا ہوتا ہے، تو یہ بھی مراد یہی ہے کہ بعض اوقات استاد بھی اپنے طالب علم کو ایک اسپیس دیتا ہے کہ طالب علم اپنے استاد سے کھل کر بات کر سکے۔ تو ہمیں اپنے استاد صاحب بتاتے تھے کہ استاد کی شفقت طالب علم پر ایسی ہونی چاہیے کہ استاد اپنا ہاتھ طالب علم کے کندھے پر رکھ دے اور اس کو محسوس کروائے کہ آپ کتنے شفیق ہیں، اور استاد کو طالب علم بھی سمجھے کہ استاد صاحب میرے ساتھ کتنے شفیق ہیں۔ لیکن اس کی لمیٹیشن کیا ہے کہ آپ نے کندھے پر ہاتھ رکھا، اتنا پیار محبت دیا، اس کو اتنا اسپیس دیا، اور تھوڑا سا روب اور دبدبہ بھی رکھنا ہے، اور اس دن سے ڈریں
کہ آپ نے تو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اتنا زیادہ ڈھیل نہ دیں کہ وہ اپنا ہاتھ آپ کے کندھے پر رکھنا شروع کر دے، تو پھر جو امتیاز ہے، جو دونوں کے درمیان فرق ہے، وہ ختم ہو جائے گا۔ اس طریقے سے باپ اور بیٹے میں اور استاد اور طالب علم میں، استاد اور باپ دست شفقت رکھیں، لیکن ایک اسپیس بھی رکھیں کہ اس آزادی کو وہ زیادہ کھلا ماحول نہ سمجھے اور زیادہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ سمجھے اپنے آپ کو۔ آگے چلتے ہیں، دوسرا جملہ ہے، دوسرا پیراگراف ہے، من الأفضل الابتعاد عن الصراخ والعصبية والصوت العالي عند التآمل مع الطفل المشاغب۔ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ چیخنے، چلانے، سختی کرنے، ڈھیٹ پن، عصبیت کہتے ہیں ڈھیٹ پن، سختی پن کو، اور بلند آواز سے صراخ، چیخ پکار کرنا، الصوت العالی، بلند آواز سے بات کرنا، یعنی بچے سے ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی چاہیے۔ عند تعاملی مع الطفل المشاغب، کب؟ شرارتی بچے سے معاملہ کرتے ہوئے، یعنی جب آپ شرارتی بچے کو جو نافرمان کہہ سکتے ہیں یا جو بات جلدی نہیں سنتا، وہ بچہ، شرارتی بچہ، تو اس کے ساتھ اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں کہ ان کے سامنے چیخ کر بولیں یا سختی سے بولیں یا بلند آواز سے بولیں۔ وَالتَّعَامُلُ مَعَهُ بِكُلِّ هُدُوءٍ وَحِكْمَةٍ بِدُونِ ضَرْبِهِ، تعامل کیسا ہونا چاہیے اس کے ساتھ، کیا بیہیویئر ہونا چاہیے؟ بالکل تحمل کے ساتھ، حکمت بھرے انداز میں، بغیر کسی مار کے، او تعنیفہ على ان یکون بدون ضربه او تعنیفه على ان یکون الاسلوب حازما، یعنی بغیر مار کے، بغیر سختی کے، لیکن انداز آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ جو پروقار ہو، پرعزم ہو، سنجیدہ ہو۔ وَإِلَّا سَيُصْبِحُ الْأَمْرُ صَعْبًا لِلْغَایَةِ، اگر اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، مطلب آپ نے ان چیزوں سے احتیاط نہیں کی جن کے بارے میں بتایا گیا، اور ان چیزوں کو اختیار نہیں کیا گیا جن کا ذکر ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ معاملہ اور مشکل ہو جائے گا۔ اس رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم نے اس رائے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وافق لأن الصراخ والمعصية تؤثر سلبا في نفسية الطفل، میں اس عبارت سے بھی، اس تحریر سے بھی اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ چیخنا، چلانا اور غصہ کرنا بچے کی نفسیات پر منفی اثر ڈالتا ہے، بینما الہدوء یساعد علی اصلاحہ، جبکہ نرمی اور سکون، پرسکون ہو کر بات کرنا یہ اصلاح میں مددگار ہوتا ہے۔ یہ تھا ہمارا دوسرا پیراگراف۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے پیراگراف کی طرف۔ تیسرا پیراگراف کیا کہتا ہے؟ الاہمال سیشعر الطفل بالحزن والبؤوس اللذان سینعکسان علی تصرفاته لیصبح مشاغبا جدا۔ کہہ رہے ہیں کہ اہمال جو ہوتی ہے، لاپرواہی، یہ بچے کو غمگین اور مایوس محسوس کرواتی ہے، اور یہ جو دونوں چیزیں ہیں، یہ جو کیفیت پر اثر ڈالتے ہیں، یہ دونوں چیزیں اسے، اس کی کیفیت، یعنی جیسے اگر وہ شرارتی پن ہے اس کے اندر، تو جب اس کو ہم نے بالکل چھوڑ دیا، عدم توجہ کا شکار بنا دیا، طالب بچے کو لاپرواہی اختیار کی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی، بعض اوقات ہوتا ہے گھروں میں بچوں کو کھلا چھوڑ دیتا ہے، ان کی تعلیم تربیت پر کوئی فکر نہیں کی جاتی، ان کو بالکل چھوڑ دیا جاتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں اس کے تصرفات پر، یعنی اس کی کیفیات پر اثر ڈالتے ہیں، اور وہ بچہ اور زیادہ شرارتی بن جاتا ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں، اما الاہتمام سیجعلہ یشعر انہ شخص مہم ذو قیمت فی المنزل سیؤثر علی سلوکہ کثیرا بشکل ایجابی۔
ایک ہوتا ہے اہمال، دوسرا ہوتا ہے اہتمام۔ اہمال یعنی لاپرواہی، اور اہتمام یعنی پرواہ کرنا، توجہ رکھنا، خیال رکھنا، یہ اس کا مضاد معنی ہے۔ جو بندہ اہتمام کرتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے، تو یہ جو اہتمام ہے اس بچے کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ مہم ہے، اس کی گھر میں کوئی وقعت ہے، اس کی کوئی قیمت ہے، گھر میں عزت ہے، احترام ہے۔ تو یہ جو آپ کا رویہ ہے، یعنی جو آپ کا اہتمام کرنا ہے، یہ بچے کو حوصلہ دیتا ہے، اس کے معاملات میں بہت زیادہ پازیٹیو اثر انداز ہوتا ہے، مثبت شکل میں اس پر اثر ڈالتا ہے۔ اس رائے سے آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ہم نے اس رائے سے بھی اتفاق کیا ہے۔ اوافق لأن الاهتمام يعطي الطفل ثقة بنفسه ويجعله يحب أهله۔ میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں جو پیراگراف دیا گیا ہے کہ اہتمام جو ہے، پرواہ کرنا، کیئر کرنا، یہ بچے کو کانفیڈنس دیتا ہے اور اس کو اس بات کی فکر میں لگا دیتا ہے، اور وہ ان کو اپنے گھر والوں سے محبت کا سبب بناتا ہے۔ اہتمام، والدہ والد بچے کی کیئر کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، تو اب بچے کے دل میں اپنے اہل کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، والدین کے لیے محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اما الاہمال فیؤدی الی عقد نفسیت وسلوک سیئ، جبکہ لاپرواہی اس میں نفسیاتی مسائل اور برے رویے پیدا کرتی ہے۔ آئیے چلتے ہیں چوتھے پیراگراف کی طرف۔ چوتھا پیراگراف کیا کہتا ہے؟ چوتھے پیراگراف کے اندر تحریر کا ذکر ہے: عندما يقوم الطفل المشاغب بتصرف خاطئ غير مقبول يتوجه على الوالدين القيام بالشرح له على أن ما قام به هو خطأ وغير صحيح۔ کہہ رہے ہیں کہ جب شرارتی بچہ کوئی غلط کام کرتا ہے، ناپسندیدہ یعنی غیر مقبول کام کرتا ہے، تو والدین پر کیا ہے، واجب ہے یعنی ضروری ہے کہ اسے سمجھائیں، یعنی اس کی تشریح بیان کریں، ان کی وضاحت کریں کہ جو اس نے کام کیا ہے وہ غلط ہے، وہ درست نہیں ہے۔ یعنی اب والدین پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، جب غلطی کریں تو تربیت کریں، بجائے اس کے کہ ان کو ڈانٹیں، ان کو ماریں، تھپڑ ماریں، اونچی آواز میں بولیں، چیخیں چلائیں۔ تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس کو اصلاح کریں، اس کی سمجھائیں کہ یہ یہاں غلط ہوا ہے۔ وَأَنَّهُ لَهُ عَوَاقِبٌ غَيْرُ جَيِّدَةٍ، چونکہ کام غلط ہے تو اس کا انجام بھی اچھا نہیں ہوگا۔ وَيَجِبُ الْإِسْتِمَاعُ لَهُ جَيِّدًا لِمَعْرِفَةِ الْأَسْبَابِ الْحَقِيقِيَّةِ وَرَاءَ التَّصَرُّفَاتِ، اور والدین پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اچھے طریقے سے ان اسباب حقیقیہ کو پہچانیں جو بچے کے ان تصرفات کے پیچھے ہیں۔ یعنی بچے نے اگر کوئی کام کیا ہے، اپنے ذہن سے اس نے صحیح کیا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرک ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر بعض اوقات بچہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولنے کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ آپ نے کوئی کام دیا تھا بچے کو، اس نے نقصان کر دیا، تو اب وہ نقصان کو پورا کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اب بچے نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کے پیچھے اس بچے کی لاجک پوچھیں اس بچے سے کہ بیٹا آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ صحیح ہے، کیوں صحیح ہے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو ہم بھی ہم اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے جواب میں لکھا ہے: اوافق لأن الطفل اذا علم خطأه بالحسن سيتعلم الادب۔ ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ بچہ جب جان لے کہ اس نے خطا کی ہے، یعنی اپنی غلطی کو سمجھ جائے، تو وہ کیا، اس سے نتیجہ کیا ہو جاتا ہے؟ طالب علم، وہ جو بچہ ہے وہ ادب سیکھتا ہے۔ نرمی سے سکھانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے وَسَيَتَجَنَّبُ الْأَفْعَالَ السَّيِّئَةَ فِي الْمُسْتَقْبِلِ، اور پھر یہ برے کاموں سے مستقبل میں محفوظ رہے گا۔ تو جب ہم اس طریقے سے بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہمارے بچے باادب بنیں گے، مہذب بنیں گے، اور آگے بڑھنے والے، ترقی کرنے والے بنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ بچوں سے مراد صرف آپ کے خونی رشتے کے بچے نہیں ہیں، آپ کے روحانی بچے بھی ہیں کہ جو آپ سے علم دین حاصل کرتے ہیں، ان کی تربیت بھی ہمارے اوپر لازم ہے۔ وہ بھی غلطی کریں تو ہمیں ان کو بھی احسن انداز سے سمجھانا چاہیے،
ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان پر چیخنا چلانا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ اگلا سبق ہم اگلی ریکارڈنگ کے اندر ریکارڈ کریں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔